بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر دفعہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جن کا نالج اور جن کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جن کا جو جوہر ہوتا ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام عوام تک اور بالخصوص آزاد کشمیر کے نوجوان تک پہنچے. آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو آزاد کشمیر میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا حصہ رہے، یوتھ پالیٹکس کا حصہ رہے، اور ایک جدی پشتی کسی یا وراثتی یا جس کو ہم کہتے ہیں روایتی سیاست میں نہیں تھے، لیکن خود اپنا آپ بنایا، اپنا مقام بنایا، اور اس وقت آزاد کشمیر کی ایک مرکزی جماعت جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں. اس سے پہلے وہ سابق چیف آرگنائزر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ امیدوار رہ چکے ہیں حلقہ لچھراٹ مظفر آباد LA2 سے. یہاں پر الیکشن بھی کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور آج ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے جو گہما گہمی ہے، اس میں جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، اور جو ریاست کا عام عوام ہے، سیاسی نوجوان ہے، وہ کیا سوچتا ہے. سب سے پہلے تو آصف گیلانی صاحب، آپ کو ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی، آپ کی بڑی شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر افراتفری کی صورتحال ہے سیاست کے، ہر آئے روز ہم ایک خبر سنتے ہیں کہ ابھی وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے، ابھی تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے، لاڑکانہ میں اجلاس ہو رہا ہے، صدر ہاؤس میں اجلاس ہو گیا ہے، رائے میں ہو گیا ہے، اور لیکن صورتحال جوں کی تو برقرار ہے. انوار الحق صاحب کہیں نہیں گئے ابھی تک. کیا کہیں گے اس ساری صورتحال؟ سب سے پہلے تو اقرواز صاحب دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جو ریاست کے اندر وزیر اعظم ہیں، حکومتیں جو بنتی ہیں، بنیادی طور پہ یہ جو جس فارمولے کے تحت یہ حکومت کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے والی حکومت اور اس سے پہلے والی حکومت بھی، وہ فارمولہ غلط ہے. پوری دنیا کی آپ جو جمہوریت ہے وہاں آپ دیکھیں، آپ کو کسی مینیفیسٹو کے تحت آپ عوام میں جاتے ہیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ جواب دہ ہوتے ہیں عوام کے. یہاں آپ کا میرٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس پلازا ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسہ، بینک بیلنس آپ کا کیا ہے، آپ نے رائے ونڈ یا بنی گالہ میں خدمت گزاری کتنی کرنی ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ریاست کا جو صدر ہاؤس ہے ہمارے لیے وہ کینسر، اور 8 جماعتیں تبدیل کرنے کے بعد وہاں 9ویں جماعت کے جانے کی تیاری شروع ہے. جو اسپیکر ہاؤس ہے وہ خود وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 6 ارب روپیہ ایک حلقے میں جو ہے وہ گیا. عوام ان سے پوچھے، اگر 6 ارب روپیہ گیا ہے، میں صبح یہ حساب لگا رہا تھا کہ 207 ارب روپے بنتے ہیں. 207 ارب روپے تو آزاد کشمیر میں ہے نہیں ہے. اور پھر ایک وزیر اعظم کس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ان سے پوچھیں. یہ وہ عوام سے کہہ رہا ہے نا کہ عوام ان سے پوچھے. وہ بانی ہیں جس کے، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جس طرح سے پوچھا ہے، اور وہ واپس جس طرح سے احتساب کیا ہے، جس طرح سے جو فیصلے، جو احتجاج کی کالز کی، جو سڑکوں پر فیصلے ہوئے، اس کی مد میں وہ کہہ رہے ہیں واپس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہہ رہے ہیں، عوام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے جو نمائندگان ہیں ان سے پوچھیں. بالکل میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بانی ہیں ایکشن کمیٹی کے، انوار الحق صاحب بانی، آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے انوار الحق صاحب ان کے بانی ہیں، جیک کے بانی انوار الحق صاحب. لیکن ان کی حکومت میں اور انہی کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی. نہیں، ان کے خلاف تو انہوں نے آج تک بات ہی نہیں کی نا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو میں سمجھتا ہوں جو پبلک کے رائٹس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جو نظریاتی طور پہ جو لوگ نظریہ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، جو جینون ورکر ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. میں نظریہ علاقے پاکستان سے وابستہ ہوں، اور میں بائی چوائس پاکستانی، 19 جولائی 1947 کا پاکستانی. نظریاتی اختلاف تو حسن ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، اس میں تو کوئی لیکن جو نظریاتی تخریب کاری ہے، اس سے آگے کی چیزیں ہیں. ہم پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کے حق پہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو اسمبلی، جب آپ 53 کے ایوان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وہاں آپ ووٹ دیتے ہوئے اس وقت آپ برادری کی بنیاد پہ، ٹبر کی بنیاد پہ اور پیسے کی بنیاد پہ ووٹ دے دیتے ہیں، اور جب پھر فیصلے کرنے کے لیے آپ کو روڈ پہ آ کے جنکشن لگانا پڑتا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ کشمیریوں کی طرف دیکھتی ہے. ہمارا جو کشمیر، اصل قصور گیلانی صاحب، اصل قصور پھر عوام کا ہے جو الیکشن کے وقت ایسے نمائندگان کو چنتی ہے. میرا خیال ہے عوام کا اتنا قصور نہیں ہے. آج سے 15 سال پہلے کی اسٹیبلشمنٹ تاریخ کے اوپر اور ان ساری چیزوں کے اوپر بڑا وہ ان کا بڑا ہوم ورک ہوتا تھا. اور آج کل جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی 3 سال کا جو ان کا ٹینور ہوتا ہے وہ سروس پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. ریاست جموں و کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، انٹرنیشنلی اس کا دنیا کی اس پہ نظریں ہوتی ہیں. یہاں آپ کو بڑا دیکھ بھال کے، آپ جلال انور محروم رات کو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کی جو
پینشن کی بک کو اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی وہ آزاد کشمیر کے صدر بنتے. کس نے بنایا؟ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بنایا. مسعود خان صاحب کو آپ نے وہاں سے ان کو ہم نے کہا آپ نے نوکری بڑی اچھی کی ہے چاکری کے لیے, آپ نے ان کو یہاں صدر آزاد کشمیر کا غیر نمائندہ حیثیت کے آدمی تھے وہ. اور مسعود خان کے ذمہ لگتا ہے 5 اگست 2019 کا جو اس طرف ہمارے رائٹ سلب ہوئے ہیں وہ مسعود خان کے ذمہ ہے. اچھا سر, جو سردار مسعود خان صاحب ہیں یہ تو اس فیملی سے ہیں جہاں سے جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے, جموں کشمیر پیپلز پارٹی, جس کے سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی, سردار ابراہیم صاحب کی ایک لیگیسی جو چل رہی ہے سردار حسن ابراہیم صاحب تک ابھی آئی ہے, یہ تو اسی فیملی سے ہیں سردار مسعود صاحب. دیکھیں اس میں میرے قائد سردار خالد ابراہیم خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے. وہ برادری کی بنیاد پہ, فیملی کی بنیاد, ان کا سیاست عمل کا حصہ ہی کبھی نہیں بنے. وہ ساری زندگی انہوں نے نوکری کی اور بڑی اچھی نوکری انہوں نے کی, لیکن جو چاکری انہوں نے کی وہ صحیح نہیں کر سکی. آپ کے خیال میں اگر خالد ابراہیم خان صاحب مرحوم آج زندہ ہوتے تو کیا وہ استعفیٰ دے کر اس وقت عوام کے ساتھ یا دوسری صف میں کھڑے نہ ہوتے؟ اس سارے ہارس ٹریڈنگ پہ, اس جو چھانگا مانگا کی سی ایک کیفیت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت خالد ابراہیم خان صاحب مرحوم زندہ ہوتے تو وہ یقیناً اس صورتحال میں اسمبلی سے, جیسے آپ جانتے ہیں انہوں نے پہلے بھی استعفیٰ دیا 4 دفعہ, پھر اس کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور جتنے وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں یقیناً وہ استعفیٰ دے چکے ہوتے. تو حسن ابراہیم صاحب کیوں نہیں استعفیٰ دے رہے؟ میرا خیال ہے, اور یہ ہمارا بھی مشورہ تھا حسن ابراہیم صاحب کو کہ آپ جو ہے استعفے کی طرف نہ جائیں. تو ابھی جو خالد صاحب کے قد کاٹ کے باقی لوگ ہیں, عتیق صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, بیسو سلطان صاحب کو, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. خالد ابراہیم صاحب کے لیے تو ایک مشہور ہے کہ وہ مطلب مسٹر میرٹ بھی ان کو کہا گیا, مسٹر رائٹ بھی کہا گیا, اور انہوں نے جو جمہوریت کے لیے بھی جو جدوجہد کی, جو جیلیں کاٹی, ان کے حوالے سے ان کی ایک لیگیسی بن چکی تھی کہ عوام جب ایسا کوئی وقت آتا تھا, آر پار کی عوام دیکھتی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ اسٹینڈ کرے گا, اور وہ ہمیشہ اسٹینڈ کرتے تھے. 2 دفعہ حسن ابراہیم صاحب سے بھی وہی ایکسپیکٹیشنز تھی عوام کی. تو آپ لوگوں نے جو پارٹی ورکرز ہیں, جو مشیر ہیں, ان کے جو اس وقت کے مشیر, انہوں نے کیوں نہیں ان کو استعفیٰ دینے دیا؟ ہم نے ان کو کہا ہے کہ بالکل آپ اسمبلی کے اندر رہ کے, میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی جو اجلاس ہوا لاسٹ اسمبلی کا, وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے ایک بل اسمبلی کے اندر آ گیا کہ جس پہ وہ ان ساروں کو وہ راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے ان پر پابندی ہے, اس طرح کی جو ہماری عوام بھی سڑکوں پہ تھی, لوگ بنیادی رائٹس کے لیے بھی روڈ پہ موجود تھے. تو حسن ابراہیم کو ہم نے کہا کہ جناب صدر, اس وقت جو آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر تقریب کاری ہو رہی ہے, کوئی رائے ونڈ کا ملازم ہے, کوئی بنی گالا کا ہے, کوئی گڑی خدا بخش کا ہے, اور کوئی کسی اور آپ سمجھ سکتے وہاں کے ملازم بھی ہیں. یہاں 4 قسم کے ملازم ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. تو ہم نے کہا جی کہ اس دور پہ جب سارے چاکری کر رہے ہیں, یہ ایم ایل ایز جو ہیں ہمارے مراد یافتہ طبقہ جو ہے, 6 مہینے بغیر جھنڈی کے ڈیزل کی خاطر انہوں نے ریاست کا تشخص نیلام کیا. یہ کہانی ہے, سارے ادارے تباہ انہوں نے کر دیا. تصاحب بیرو کا چیئرمین نہیں ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہیں ہے. ادارے بنانے میں ہماری قیادت نے کتنا جان دی ہے اپنی. خالد ابراہیم خان صاحب کی تو جان چلی گئی ان اداروں کی میرٹ کی بالادستی کی بات پہ, تو انہوں نے سارے ادارے ختم کر دی. کہتے جی بڑے اچھے وزیر اعظم ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی اسمبلی یہ بدترین اسمبلی ہے, لیکن اس اسمبلی میں جو بل پاس ہو گیا اس میں بدترین اسمبلی میں حسن ابراہیم صاحب موجود ہیں. جو حسن ابراہیم صاحب موجود ہیں, بالکل موجود ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پبلک کے اوپر آپ ساری آزاد کشمیر کی پبلک کو ایک نیا کام, آپ ہمیشہ ایک ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ان کو موو کے لیے ٹائم ملتا ہے اور لوگ اس کے خلاف باہر آتے ہیں. تو وہ بل کے لیے حسن ابراہیم صاحب نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کرائی. میں آپ کو اس سے آگے بات کروں, آپ حیران ہوں گے, سینئر پارلیمنٹیرینز جو ہیں فاروق حیدر صاحب, لطیف اکبر صاحب, انہوں نے جو اسپیکر کا ڈائس ہے وہاں انہوں نے امینڈمنٹ کیے بغیر والی جو بل تھا وہ وہاں لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا حسن ابراہیم دیکھے گا نہیں تو ہم اکثریت ہمارے پاس ہے, ہم اس کو پاس کر جائیں گے. لیکن انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلے اس بل کو دیکھا, انہوں نے کہا جی یہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں ہے جس میں ترمیم ہوئی ہے, ہماری بات ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک دم اسپیکر نے ڈائس کے نیچے سے وہ نکالی اور وہاں اسمبلی میں پیش ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دور میں بھی جب آپ پبلک کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہاں مراد کی بات ہوئی, حسن ابراہیم اس کے خلاف ہیں. اسمبلی میں عمران کی پینشن کی بات ہوئی, 4000 لوگوں کو فاروق حیدر صاحب نے مسلم لیگ نون کے دور میں وہ پرانا جو 485 لوگوں کا تھا, انہوں نے کہا حسن ابراہیم صاحب نے اختلافی نوٹ اس کے اوپر لکھا. آپ دیکھیں ججز کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, اداروں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے. سر جے کے پی پی کی جو صورتحال ہے یہ آزاد کشمیر بھر میں ابھی تک پنپ نہیں سکی, پھیل پھول نہیں سکی. پنچ کے اندر ہی اس کا, اور پنچ میں بھی ان کی 1 سیٹ اور بعض اوقات خالد ابراہیم صاحب کی موجودگی میں 2 سیٹس بھی وہاں پہ رہی. کیا وجہ ہے کہ, اور اب تو پنچ میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالخصوص جے کے پی پی, اب ان کو سائڈ لائن پہ کیا جا رہا ہے یا ان کا عوام میں اثر کم ہو رہا ہے؟
میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، پچھلا جو الیکشن تھا اس میں ہم 18 حلقوں میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے میرے سمیت، اور ہم الیکشن میں گئے، اپنا الیکشن لڑا ہم نے اور حسن ابراہیم صاحب الیکشن جیتے ہیں. دوسرا حلقہ جو ہے جدھر سے شاہدہ صغیر صاحبہ جیتی ہیں، وہاں دوسرے نمبر پہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی. پنڈ ڈویژن کے اندر بنیادی طور پہ آپ دیکھیں ڈوگرا کے خلاف سے جب تحریک شروع ہوئی، بیرسٹر سردار محمد ابراہیم خان جب واپس آئے، لوگوں کو موبلائز کیا، اور بغاوت کا ایک عنصر جو ہے وہ 42 سے آپ دیکھتے 1932 سے زندہ کھالیں کھچوانے سے ایک پوری تاریخ ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ پنچ کے لوگ جب تحریکوں میں چلے جاتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر نمائندہ حیثیت کے لوگوں کو جب آگے لائیں گے، آپ اپنے نوکروں اور چاکروں کو لا کے اقتدار کے ایوانوں میں عوام کے لیے حق و حکمرانی، لوگ ان کو اپنا اصل نمائندہ اور جو ہے حکمران نہیں سمجھتے. تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے تحت ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں اقتدار کی آفرز رہی. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، انوار الحق صاحب جس دن وزیر اعظم بن رہے تھے، میں اس کا بالکل چشمدید گواہ ہوں کہ رات کو 2 بجے تک کوئی ایک سیاسی قوت اور کوئی جو پس پردہ قوتیں ہوتی سب رابطے میں تھی، سب نے اقتدار کے لیے کہا. حسن ابراہیم خان نے اس اقتدار کو چھوڑا، انہوں نے کہا یہ اقتدار ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو یہ فیصلہ درست ثابت ہوا. پنچ کی عوام، اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار اگر جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے پاس ہو، اختیار بھی ہو، وقار بھی مظفر آباد میں ہو اور اس کا اختیار بھی مظفر آباد میں ہو. پرابلم یہ ہے یہ جماعتیں جو اقتدار لیتی ہیں یہ اختیار اور وقار گروی رکھ کے اقتدار لیتی ہیں. جب آپ اختیار اور وقار گروی رکھ کے اقتدار لیں گے تو اس کا حال پھر جو انوار الحق صاحب کا ہے وہ یہی ہوگا. بہت شکریہ جناب آصف گیلانی صاحب. یہ تھے جناب سید آصف گیلانی صاحب، مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری JKPP آزاد کشمیر، جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سیاست میں افراتفری ہے اس کی بنیادی وجہ کہ آزاد کشمیر کی سیاست کو نہ سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، جو آزاد کشمیر کی حیثیت کو تاریخ سے ناواقف ہیں، آزاد کشمیر کا جو ایک ٹیریٹری ہے، جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انٹرنیشنل، اس کے لاز سے ناواقف ہیں. بغیر پڑھے لکھے لوگ اسمبلی میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے فارمولاز استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو وقار اور جو اختیار ہے وہ ریاست سے باہر کسی کے پاس رکھ کے آتے ہیں گروی، اور پھر آ کے ریاست کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تحریک عدم اعتماد بھی ابھی تک اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی سیاست کا، وقار کا، اختیار کا کوئی بھی فارمولہ ان کے ذہن میں نہیں ہے. تب تک رکھیے اپنا خیال. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.